ناظرین، شہر بغداد کا بازار ہے، بڑا بازار، ہلکی بوندا باندی لگی ہوئی ہے، صبح صبح کا وقت ہے۔ ایک حلوائی اپنی دکان کو سجا رہا تھا کہ اچانک حلوائی کی دکان کے آگے سے، اس کے سامنے سے ایک فقیر گزرا۔ یہ فقیر وہ فقیر نہیں تھا جس کو ہم فقیر سمجھتے ہیں، یہ فقیر اللہ کا بزرگ نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ وہ جب حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرا، وہ آگے بھی گزرتا ہوگا، تو حلوائی نے آواز دی کہ بابا جی اندر آ جاؤ۔ وہ اندر چلے گئے تو حلوائی نے گرم گرم دودھ کا پیالہ اس فقیر کو پیش کر دیا۔ سردی کا موسم تھا، ہلکی بوندا باندی بھی تھی اور صبح صبح کا وقت بھی تھا۔ ان بزرگوں نے دودھ کا پیالہ پیا، اور پیالہ دودھ کا پینے کے بعد جب وہ دکان سے باہر نکلے تو انہوں نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس موسم میں مجھے گرم دودھ کا پیالہ عطا فرمایا۔ پھر وہاں سے چل پڑے۔ ابھی چند ہی قدم آگے گئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک پہلی سیڑھی پر ایک فاحشہ عورت، اس کا دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بزرگ تو نہیں جانتے تھے، جب وہ ان کے قریب سے گزرے تو بزرگ وہ جو پھٹی پرانی جوتا اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے جا رہے تھے، جن کو کھڑائیں کہتی ہیں پرانے زمانے کی، تو بزرگ اپنی موج میں جا رہے تھے کہ وہ بازار میں کیچڑ بنا ہوا تھا ہلکی بوندا باندی کی وجہ سے، تو وہ کیچڑ کے کچھ قطرے اڑے اور اس فاحشہ عورت کے لباس پر جا کر پڑے۔ تو جب اس کے دوست نے یہ حالت دیکھی تو وہ جھٹ سے اترے اور اتر کر فقیر کے پاس آیا وہ آدمی، اور اس نے آ کے اس فقیر کے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا۔ جب اس نے زور سے تھپڑ مارا تو اس ساتھیوں نے کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، اتنی عمر ہو گئی ہے اور چلنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ڈھنگ سے چل بھی نہیں سکتے ہو، لوگوں پر چھینٹے مارتے جاتے ہو۔ جب تھپڑ مارا تو ان بزرگوں نے آگے سے کوئی رد عمل تو نہیں دیا، مگر آسمان کی طرف پھر چہرہ اٹھایا اور اپنے رب سے سرگوشی کی اور کہا اے اللہ، تو کتنا بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے اور کہیں سے وہ تھپڑ مرواتا ہے، اللہ تو یہ تیری بے نیازی ہے۔ تو بس وہ یہ کہہ کر جملہ آگے چل پڑے، اور ادھر صورتحال یہ بنی کہ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ تو سیڑھیاں جب آخری سیڑھی پر چڑھی، وہ عورت، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے نیچے آ گری۔ ایسی چوٹ لگی کہ وہ مر گئی، اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ تو لوگ جمع ہو گئے بازار میں۔ لوگ جب جمع ہوئے تو پوچھا کیا ہوا، تو اس آدمی نے جس نے تھپڑ مارا تھا، عورت کا جو دوست تھا، اس نے کہا کہ یہاں سے ایک فقیر گزر کے گیا ہے، ایسے ایسے اس کے وہ چھینٹے پڑے تھے اس عورت کے اوپر، تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے تھپڑ مارا، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہمیں بد دعا دی تھی۔ انہوں نے کہا ڈھونڈو اس فقیر کو۔ اب وہ بازار کے کونے پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ لوگوں نے اسے جا کے پکڑ لیا، پکڑ کے لے آئے۔ ان بزرگوں نے پوچھا، فقیر نے پوچھا بات کیا ہوئی ہے، وجہ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا تمہاری وجہ سے ایک عورت کی موت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا میری وجہ سے کیسے موت ہو گئی؟ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ تم نے بد دعا دی تھی۔ انہوں نے کہا جی میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ تو تھپڑ مارنے والے نے کہا کیوں؟ تم نے آسمان کی طرف اٹھا کے سر کچھ نہیں کہا تھا۔ تو اس نے کہا وہ تو میری اور کسی اور کی بات تھی، اس میں نے بد دعا نہیں دی البتہ۔ تو وہ لوگ نہ مانے، انہوں نے کہا بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، صبر بھی نہیں تمہارے اندر ہے اور تم نے فوراً سے بد دعا دے دی۔ تو جب لوگ سارے بول اٹھے تو اس فقیر نے کہا ارے بات سمجھو، جو تم سمجھتے ہو بات وہ نہیں ہے، بات اصل میں مجھے پتا ہے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بد دعا نہیں دی، یہ دو یاروں کی لڑائی ہے آپس میں۔ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا مقصد یہ ہے کہ اس عورت پر چھینٹے پڑے میرے جوتے کی وجہ سے، تو اس عورت کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، تو پھر
میرا بھی کوئی یار ہے، میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ تو ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ یہ پیغام آگے سے آگے پہنچتا رہے۔